وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ کہ ہم جو یوٹیوب پہ جو چل رہے ہیں نا، کیا چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہو، جی تو اس میں یوٹیوب پہ چل رہا ہے، آپ کا نمبر بھی ہمیں وہیں سے لیا ہے، اچھا تو اس پہ ایک طرف قرآن چل رہا ہے، ایک طرف گالی گلوچ چل رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو ہم چنڈی گڑھ میں ہم 20-22 لڑکے ہیں، ویسے ہم نے بہت لوگوں کو فون کیا، اچھا تو اسی لیے ہم آپ کا نمبر لیا تھا، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی 2-3 بار فون کیا ہے۔ تو آپ کی ٹیم یہ 20-22 لڑکوں کی کیا کام کرتی ہے؟ جی، یہ جو آپ کی 20-22 ہمارا لڑکوں کی ٹیم ہے کیا مقصد کام یہ ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، دنیا میں ہر طرح کی سوچ رکھنے والا انسان ملے گا آپ کو، مگر ہر انسان کے اندر اپنے اپنوں سے محبت کرنے کا جذبہ ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے خود بھی برا کہتا ہے، دوسروں سے بھی کہلواتا ہے، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ انسان برائی اسی کی کرتا ہے، کمی اسی کی نکالتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، یہ صاف ظاہر ہے۔ اگر میرے لفظوں میں کوئی کمی ہو تو آپ مجھے بتانا، سمجھانا کہ نور حسن یہ بات تیری غلط ہے، کیونکہ آپ دنیا کی کوئی سی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ خود تو برائی کرنا بہت دور کی بات ہو گئی، کسی دوسرے سے بھی نہیں سن سکتا، اور یہ میں ریئل دکھاتا رہتا ہوں، یہ میں ریئل دکھاتا رہتا ہوں، ایگزامپل دکھاتا رہتا ہوں۔ بہرحال اگر لوگوں کے اندر ایمانداری کا جذبہ جاگ جائے، لوگوں کے اندر ایمانداری آ جائے، حق پسندی آ جائے، تو پھر یہ لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا۔ یہ لڑائی جھگڑا کسی زمین جائیداد کا نہیں ہے، کسی مال و دولت کا نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا آج کل ہو رہا ہے وہابی دیوبندیوں کے نام پر، تو یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم ہی مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا، یہ ہے ہٹ دھرمی۔ بہرحال کچھ لوگ اپنی تعداد پر اور اپنے پیسے پر بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو جو ہے نا وہاں دبا دیا جاتا ہے، ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جب کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ ایگزامپل کے طور پر جو ہے ساری چیزیں بتائی جائیں گی، کہاں کہاں کیسا کیسا کیا، اور مناظرے ہار کے بھی کہا کہ نہیں ہم تو مناظرہ جیت گئے، فتح پالی، مطلب شکست کو بھی فتح سمجھتے ہیں لوگ۔ بہرحال اگر لوگ انصاف پسند ہو جائیں، جو لوگ ان کو اپنے لیے بری لگتی ہے یا اپنے خاندان والوں کے لیے بری لگتی ہے یا اپنے اکابرین کے لیے بری لگتی ہے، وہی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری کیوں نہیں لگتی؟ میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو گستاخیاں کرتے ہیں رسول پاک کی شان میں ان کو کہہ رہا ہوں جو رسول پاک کے محب ہیں، رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، رسول پاک کے وفادار ہیں، رسول پاک کی شان میں خود توہین نہیں کرتے مگر توہین کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تم نے توہین تو نہیں کی مگر توہین کرنے والوں سے خوش ہو، توہین کرنے والوں کے ساتھ ہو، لہذا انجام تمہارا بھی برا ہوگا، یہ یاد رکھنا۔
مرنا ہے ایک دن، آخر ایک دن موت آنی ہے، اور فرشتے قبر میں سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بہرحال سب سے پہلے جو سوال ہوگا قبر میں وہ صرف عقیدے کا ہی سوال ہوگا، کسی عمل کو نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری اس بات سے یہ کہہ دو کہ عمل مت کرو، بھائی عمل کرو، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہے، جس کے لیے جو بھی ہے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے تو حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور اگر کوئی غریب ہے تو بھائی اتنا تو کرو نا جتنا تمہارے بس کی بات ہے۔ روزہ تو رکھ سکتے ہو نا، نماز تو پڑھ سکتے ہو نا۔ بہرحال مگر روزہ بھی رکھو اور نماز بھی ادا کرو، مگر نماز جب ادا کرو تو یہ دیکھ لو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں امام کون سا ہے، کیسا ہے؟ رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرنے والا ہے، یا رسول پاک کے علم غیب کا اقرار کرنے والا ہے؟ رسول پاک کے اختیارات کو تسلیم کرنے والا ہے، یا رسول پاک کے اختیارات کا انکار کرنے والا ہے؟ خدا کو سچا ماننے والا ہے، یا پھر خدا کے سچائی میں شک کرنے والا ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ضرور دیکھ لینا بھائی، یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ بہرحال جتنی بھی میری آڈیو ہیں، جتنی بھی میری گفتگو ہیں، آپ سب کو ریپیٹ کر کے سنیے گا، کیونکہ میرا معاملہ یہ رہتا ہے کہ سامنے والا پیار سے بات کرتا ہے تو بھائی میں بھی بڑی پیار سے بات کرتا ہوں، بہت اچھے سے بات کرتا ہوں، مگر سامنے والا جب بدتمیزی پر آ جاتا ہے تو یار برداشت کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں میں بھی صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرحال بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے سے بات کروں گا، صبر کے ساتھ بات کروں گا، سمجھانے کی بات کروں گا، مگر سامنے والا اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے، اتنا مکار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مکاری سے باز ہی نہیں آتا۔ تو اس کا عشق جگانے کے لیے، یعنی اس کے اکابرین سے، اس کی محبت اس کے اکابرین سے جگانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں اس کو بھی نمک مرچ مسالہ دیا جاتا ہے، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ یار محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر اس کے کسی اپنے کو کچھ برا کہا جائے تو اس کو جو ہے نا تل ملے نظر آ جائے، اس کو مرچی لگ جائے، 11,000 کا کرنٹ لگ جائے، اسی کا نام محبت ہے، جو برداشت نہ ہو اپنے کے لیے۔ تو بھائی تم دنیا داروں کے لیے برداشت نہیں کر پاتے تو ہم اللہ کے محبوب، ساری کائنات کے مالک حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیسے برداشت کریں؟ بتائیے نا، آپ بتائیے، وہ کون سا دل لے کے آئے، وہ کون سا جگرا لے کے آئے، وہ کون سا ٹکڑا لے کے آئے دل کا؟ نہیں ہو سکتا نا یار، کیونکہ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے، اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے، اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کرو۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان کہلانے والا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے، یہ ہے حضور کا فرمان، اور آج لوگ حضور کی شان میں بد کلامیاں کرتے ہیں، تو کیا اس قول کے مطابق وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے خاندان کے لیے لڑ جائیں گے، زمین و جائیداد کے لیے لڑ جائیں گے، قتال ہو جائیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، تلواریں چل جائیں گی، گولی چل جائیں گی، ہے نا، مگر دین اسلام کے نام پہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی لڑا دیا، جھگڑا کروا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ یار جھگڑا کر ہی کیوں رہے ہو بھائی؟ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ جھگڑا مت کرو، پیار محبت سے بات کو سمجھ لو یار۔ جھگڑا کرنے کوئی نہیں کہتا، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا، جہاں نا انصافی ہوتی ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں بے ایمانی ہوتی ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ ایمانداری کی جگہ، انصاف کی جگہ کبھی کہیں جھگڑا ہوتا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا۔ بہرحال بس میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انصاف سے کام لو یار، انصاف سے کام لو،
دل پہ ہاتھ رکھو کہ آپ اور ہم کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غدار رسولوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا عاشق رسولوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو رسول پاک کی شان بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یار دل پہ رکھ کے ذرا سوچو، تھوڑا بہت انصاف کرو کہ ہم ہیں کون سی ٹیم کے ساتھ، رسول پاک کی شان گھٹانے والوں کے ساتھ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو صحیح صحیح بیان کرنے والوں کے ساتھ۔ خیر، میں اتنا کلیئر کر کے بتاتا ہوں کہ بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ میری آڈیو سنو، بار بار سنو بھائی، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو دیوبندیوں کے جو عالموں سے مفتیوں سے بات ہوتی ہے، یہ بات نہیں کر پاتے، بھاگ جاتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے عالم ان کو پھنسا کے چلے گئے، ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے چلے گئے، ان کے گلے میں کفر کی زنجیر ڈال کے چلے گئے، سمجھے، ان کے گلے میں بھی، کیونکہ یہ جتنے بھی مفتی ہیں یہ اپنے چار اکابرین کو کفر کے گھاٹ سے نکال تو نہیں سکتے، بلکہ یہ خود پھنس جاتے ہیں، اسی لیے بات نہیں کرتے ہو، پھر کہتے ہیں بھائی ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسا مت کرو ویسا مت کرو، تمام طرح کی پھر لنترانیاں ہانکتے ہیں یار۔ خیر، بس اتنا ہی کہوں گا کہ انصاف سے کام لو، ایمانداری کے ساتھ کام لو، جہاں ایمانداری ہوتی ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تعریف رب قرآن میں کر رہا ہے، اور آج لوگ اسی نبی کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ باقی کی باتیں بعد میں انشاءاللہ کبھی وقت پڑے گا تو۔ ویسے تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں، جب بھی میری بات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ نئے پوائنٹ بتاتا ہی رہتا ہوں، مگر انشاءاللہ یہ ہم کو مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، جو رسول پاک کی محبت کے دعوے دار ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو سادے لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہابی دیوبندی ان کو بڑی آسانی سے بہکا لیتے ہیں، بڑی آسانی سے، کیونکہ تو بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں نا دین اسلام کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، وہی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کے، سمجھے مسلمانوں۔ زیادہ تر جو ٹیم ملے گی ان کے پاس وہ کم علم لوگوں کی، بے پڑھے لکھے لوگوں کی زیادہ ملے گی، جن کو عقائد کی جانکاری نہیں ہوگی ان لوگوں کی ٹیم زیادہ ملے گی ان لوگوں کے پاس، اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی دیوبندیت زیادہ ہے، ہماری ٹیم زیادہ ہے۔ ٹیم زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یار، اہل ایمان اور اہل حق ہر وقت کم ہی رہے ہیں، ہر وقت کم رہے ہیں۔ کیا تاریخیں نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ یہ تعداد مت دکھاؤ یار، تعداد مت دکھاؤ، اہل حق ہر وقت کم رہے ہیں۔ خیر، جو میرے بھائی نئے ہیں اس چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کر دیا کریں اور بتا دیا کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ حضرات واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پہ ادھر ادھر بھی شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، انصاف کے ساتھ کام لو، بس اتنا ہی کہوں گا۔ ہیلو، ہلو، ہاں جی، نور حسن جی بات کر رہے ہیں؟ جی، اچھا، ہم چنڈی گڑھ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، کون صاحب؟ میرا نام تو ویسے عرفان ہے عرفان؟ جی۔ اچھا، جی فرمائیے۔ تو ابھی آپ فری ہیں یا کچھ کر رہے ہیں نور حسن بھائی؟ میں کہیں جا رہا ہوں، ذرا ٹریفک میں کس مسلک سے ہے؟ مسلک کو چھوڑو، آپ ٹریفک میں ہے نا؟ نہیں، آپ بولیے نا کس مسلک سے ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں مسلک سے تو بات نہیں نا کر رہا ہوں آپ سے، اور میں تو کچھ اور بات کرنی ہے، مسلک کی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ اچھا، کیا بات کر رہی ہے؟ ہم نا فون کر رہے تھے سب کو، ایک منٹ، ایسے رہیے لائن پہ۔ جی جی، کیا بولے آپ؟ ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم جو یوٹیوب پہ جو چل رہے ہیں نا، کیا؟ آپ چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہو، جی، تو اس میں یوٹیوب پہ چل رہا ہے، آپ کا نمبر بھی ہمیں وہیں سے لیا ہے، اچھا، تو اس پہ ایک طرف قرآن چل رہا ہے، ایک طرف گالی گلوچ چل رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو ہم چنڈی گڑھ میں ہم 20-22 لڑکے ہیں، ویسے ہم نے بہت لوگوں کو فون کیا، اچھا، تو
इसीलिए हम आपका नंबर लिया था, तो हमने आपको पहले भी 2-3 बार फोन किया है। तो आपकी तो टीम ये 20-22 लड़कों की क्या काम करती है? जी, ये जो आपकी 20-22 लड़कों की टीम है क्या काम करती है? हमारा मकसद ये है नूर हसन भाई, कि हम कई लोगों को जैसे यूट्यूब पे फोन करके पूछा है, जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना, तो यही बात हमने उनसे पूछी है कि भाई आपका मकसद क्या है ये करने का। उसमें देवबंदी भी है और मसलक के आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले भी हैं। तो उन्होंने नहीं तो बताया कि जी देखिए, एक हम बात ये है कि जो कर रहा है उसे करने दो, या फिर अगर ऐसा है कि आप पूछ रहे हैं। हाँ बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब बढ़िया? पहले मेरी बात तो सुनो आप अच्छा अच्छा। नूर जी हसन भाई, जी जी जी। पहले आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। जब हमने उनसे बात की तो वो बोले कि जी हमारा मकसद ये है कि हक को वाजे करना है। माशाअल्लाह। तो हमने फिर उनसे बात की कि यार हक वाजे अगर करना है तो इसका तो तौर तरीका बहुत शुरू से चलता आ रहा है, जो हमारे बड़े थे, वो बड़े बड़े उलमा उन्होंने भी किया है। लेकिन ऐसे ये जो तरीका अपनाया गया है हक को वाजे करने का, कि एक तरफ से गालियां और फिर यूट्यूब चैनल बना के और उस पे 15-20 मिनट का वीडियो बनाया और डाल दिया, तो ये तो कोई हक को वाजे करना नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमने जो अपनी टीम बनाई है ना, तो वो इसलिए बनाई है, आप सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, मेरी हमने भी बात टीम सुनना इसी तरह से खामोशी से। जी हमने टीम इसलिए बनाई है कि भाई जो भी जिस अकीदे पे है ना, तो वो अपने अकीदे पे पक्का रहे। कोई किसी पे भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई किसी भी अकीदे पे है उसको हक है। और ये देखो, हिंदुस्तान तो जमहूरी मुल्क है। अब किसी को हरासमेंट करना, गाड़ी निकाल के, और किसी एक कम्युनिटी को, जैसे बहुत सारी जगह देखा गया है कि वो बरेलवी उलमा को उन्होंने देवबंद वालों ने, और देवबंद वाले उलमा को बरेलवी वालों ने तिलक तुलक लगा के बहुत फोटो बना के, पंडितों जैसे वो यूट्यूब पे डाले हुए। तो हमारा मकसद इस चीज से रोकना है, और इसीलिए हम फोन कर रहे हैं। बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जो आगे से बदतमीजी पे भी उतर जाते हैं, तो उनके साथ फिर वैसी बात करनी पड़ती है। तो ये नहीं, मेरी मकसद तरफ है से हमारा। बदतमीजी नहीं होगी, आप मुझसे ये उम्मीद भी मत रखना। हाँ, जी, अगर आपकी तरफ से बदतमीजी हुई तो मैं बख्शता भी नहीं हूँ, क्योंकि बख्शता नहीं मेरा मतलब। मामला ये रहता है कि सामने वाला अच्छा एक बंदा है तो मिनट उससे एक प्यार मिनट से बात की जाए, एक और मिनट अगर सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, सामने वाला ही इस बात का ख्याल नहीं कर रहा, तो फिर भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरी तरफ से कुछ बदतमीजी हो सकती है। नहीं, बख्शने का क्या मतलब है कि मैं बख्शता नहीं हूँ। बख्शने का यही मतलब कि आप मुझसे गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, धमकी हम्म, दिखाएंगे, हम्म, या कोई ऐसी अना वाली बात करेंगे कि तू ऐसा काम क्यों करता है, हम तुझे देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, समझे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या नाम नूर हसन भाई, जी बोलिए। ये हमारा मकसद है जो मैंने आपको बताया है अभी। अच्छा मकसद है आपका, और इस मैं चाहता हूं कि बात जब हो तो संजीदा तरीके से हो, हाँ प्यार हाँ, मोहब्बत से हो, जी जी, और जो बात हमारे लिए हम्म, बिदअत है या हम्म, शिर्क है या कुफ्र है, अगर हम्म, वही बात सामने वाले के यहाँ भी हम साबित करें, तो हम्म, फिर वो अपने वाले के लिए इकरार क्यों नहीं करता? अच्छा अच्छा। झगड़ा ये है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? और सब बढ़िया है? माशाअल्लाह। है, हमारा किसी का मकसद कॉल तो आ गया, अब मैं जो है कुछ काम से आया था यहाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, इरफान साहब। तो नूर हसन भाई, हमारा मकसद ये है जी कि यार माशाल्लाह, ये आपका मकसद अच्छा है, मिशन अच्छा है, बेहतर है, और जी बस आपसे एक गुजारिश रहेगी हमारी। जी, गुजारिश ये है कि मेरी जितनी भी ऑडियो है, हम्म, आप उसमें मेरी तरफ से इंशाल्लाह बदतमीजी भी नहीं पाएंगे। और एक हम्म, बात ये कि सामने वाला हमें कॉल हम्म, करता है, हम सामने वाले को कॉल नहीं करते। अच्छा अच्छा, और इस पर बात ये रहती है कि उसने हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाया कि हाँ तुम हाँ, ये हो, चाहे बिदती कहे, चाहे वो हम्म, हमें मुशरिक कहे, हम्म, चाहे वो हमें गुमराह कहे, यानी कोई भी इल्जाम एक ले लीजिए, कोई भी वो बात हमारे ऊपर जब कहता है, जी तो जी हमारा जी, मकसद ये रहता है कि हम हम्म, उसके इल्जाम को उसके घर से साबित करें और उससे कहें कि भाई देखिए जो इल्जाम हमारे ऊपर आया, हाँ हाँ, वही अगर जुर्म तेरे घर के लोगों ने किया, हाँ, तो उनको भी तू इसी जुर्म में शामिल कर।
हाँ हाँ ऐसा नहीं कि तेरे घर के लोग करें तो वो बरी है एकदम, वो बिल्कुल एकदम पाक और साफ है, उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं आएगा। भाई जो हुक्म हमारे ऊपर लग रहा है, हमारे किसी भी अमल से, हमारे किसी भी काम से, हाँ, और वही काम तेरे घर में पाया जा रहा है, भाई लगा इस पे भी हुक्म, बस सीधा साधा मामला है, बात खत्म। जी 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 इंसाफ की बात तो यही है ना सर। जी जी, सही बात है। बस मेरा यही मकसद है, मेरी ऑडियो सुन लीजिए आप, बाकी मैं हाँ, अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मैं कहीं आया हूँ काम से। ठीक है नूर हसन भाई, आप, मुझे लग रहा है आप कहीं ट्रैफिक में हैं। हाँ हाँ, मैं तो कहीं आया हुआ हूँ और इमरजेंसी में था, मगर आपने जब इस तरह की बात कही तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि जी, माशाल्लाह किसी मिशन से आप काम कर रहे हैं। तो और आप आपने करो ये काम, बात कही। मैं फिर किसी वक्त फिर भी बाद एक में चीज फिर कहूँ, कॉल। जी जी फिर भी एक चीज कहूँ, जी जी, बोलो। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो अपना जो है अलग है, हाँ हाँ, किसी सिस्टम से जुड़ा रहने वाला ही इंसान फिक्रमंद होता है किसी इंसान का। जी जी जी, ठीक है, अगर आप किसी भी तरफ नहीं होते हम्म, तो आप मुझे कॉल नहीं करते। जी 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 आपका भी कुछ ना कुछ तो मिशन है, कहीं ना कहीं से तो आप भी जुड़े हैं, जी जी, बिल्कुल है बिल्कुल, ना। अब आप मुझे ये बताइए सर, जी। आपका ताल्लुक उलमाए अहले हदीस से है, या उलमाए देवबंद से है, या उलमाए बरेली से है, या कादियानियों की तरफ से है, या फिर अली मिर्जा जो ये अभी चल रहा है, हम्म, जो एक नया फिरका इसने तैयार करने की कोशिश की है, इसकी तरफ हाँ, से है, या शियाओं की तरफ से है, यानी जो आपका गिरोह है, जो आपकी हम्म। जमात है, थोड़ी सी बस पहचान बताएं। असल में नूर हसन भाई, पता क्या बात है, जी ये जो आपने अभी कादियानियों का नाम लिया है, जी जी जी, तो इस पे भी हमने काम किया। माशाअल्लाह। और हम, वही बात है आप वाली, हम किसी के साथ ना, जब तक अगला बंदा हमसे सही तरीके से बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल पूरे अदब और पूरी तहजीब से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी इसी तरह पाएंगे आप। हाँ, तो अब रही मेरे मसलक की बात, मैं पहले भी बताया है कि मैं मसलक के आला हजरत से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन सही ये है। बात बताने के बावजूद, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक लड़के को मैं फोन किया था, तो उसको जब मैंने ये बात बताई, अब यार जब आप मुझे पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ आगे से, है ना, तो फिर उसने मुझे पता क्या बात लगाई आगे से, कह रहे जी आप कसम खा के कहो कि अगर आप मसला के आला हजरत से ताल्लुक नहीं रखते तो आपकी बीवी को 3 तलाक। मैं क्या यार, ये कौन सी शर्त है? तो ये आपने पूछ लिया तो मैं, जी जी जी, बोलिए। नूर हसन भाई, हाँ हाँ हाँ, मैं ना आपको बाद में कॉल लगाऊंगा, कोई आ गया शायद। चलिए चलिए, ठीक है, मैं भी जो है इमरजेंसी में ही था और आपसे इमरजेंसी में रुक के ही मैंने बात जी की है जी, कहीं। आप करें, आप काम कर लें, जब तक मैं फिर करूंगा फोन। चलिए ठीक है। ठीक, ओके ओके, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हजरात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों, सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।